انیا کے قدم ہوٹل کی کارپیٹڈ راہداری پر پڑتے جاتے تو دل کی دھڑکن ایک ایک سانس کے ساتھ بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا پرس پسینے سے نم ہو چکا تھا۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ صرف ایک میٹنگ ہے، بس چند گھنٹوں کی رسمی بات، لیکن پتہ نہیں کیوں دل کے کسی کونے میں عجیب سا بوجھ تھا۔ آج صبح سے بالاج کا رویہ اسے بہت عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی میٹنگ کینسل ہو جائے، مگر بالاج نے سختی سے کہہ دیا تھا میٹنگ ہر قیمت پر ہوگی۔ اسی لیے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی اور میٹنگ ارینج کی تھی۔ دروازے کے باہر آ کر اس نے لمحے بھر کو گہری سانس لی، پھر ہمت جٹا کر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے مدھم اور پرسکون سی آواز آئی، آ جاؤ۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے آنکھوں نے خواب دیکھ لیا ہو۔ کمرے میں مدھم پیلے لائٹس، دیواروں پر پھولوں کی جھڑیاں، قالین کی سرخ لکیروں پر بکھرے تازہ گلاب کے پھول، اور اگلے ہی لمحے اس کے سر پر پھولوں کی بارش ہوئی۔ وہ چند لمحوں کو دروازے میں ساکن رہ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، ہونٹوں پر بے ساختہ سانس اٹک گئی تھی۔ سامنے بالاج کھڑا تھا، سفید شرٹ، سیاہ پینٹ، ہاتھوں میں خوبصورت سرخ گلدستہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان اور فیصلہ مندی تھی۔ انیا اسے دیکھتے گھبراہٹ میں بولنے کی کوشش کی، سر یہ سب کیا ہے؟ آج ہماری میٹنگ تھی، کلائنٹ نہیں آئے؟ وہ بری طرح گھبرا چکی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہ حقیقت کا روپ دھارے خوبصورت انداز میں کھڑا تھا۔ بالاج آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہوں۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکا اور گلدستہ آگے بڑھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، آج کوئی میٹنگ نہیں ہے انیا، میں تمہیں کسی پروجیکٹ پر بات کرنے نہیں لایا، آج میں ایک اور بات کرنے آیا ہوں، وہ بات جو شاید مجھے بہت پہلے کہنی چاہیے تھی۔ لہجہ خمار آلود تھا، نظریں اس کی نگاہوں میں ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ انیا کے ہاتھ کپ کپا گئے۔ سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے دماغ میں کئی طرح کے سوالات اکٹھا ہو کر اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ ایک رئیس زادہ تھا، ایک بڑی کمپنی کا پریزیڈنٹ۔ بالاج اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بغیر رکے بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ، اور میں باتوں کو گھمانے پھسانے والا آدمی نہیں ہوں، سیدھا کہہ رہا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ کیا میری بیوی بننا پسند کرو گی؟ ہوا جیسے چند لمحوں کو تھم گئی تھی۔ انیا کی نظروں نے ایک بار پھر سجے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کے اپنے دل میں کئی جذبے اکٹھے ہو کر ایک بھاری لہر بن گئے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، سر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ مجھ جیسی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتی۔ میں ان سے کئی بار آفس میں مل چکی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ میں اس مقام کی نہیں، اور آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ آپ کی والدہ مجھ جیسی غریب؟ بالاج نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ انیا، ان باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، مجھے بس ایک بات کا جواب چاہیے۔ کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ بس اتنا بتا دو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میری امی کیا کہتی ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ مجھے صرف تم اپنی سوچ بتاؤ، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو؟ انیا کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ صرف رئیس نہیں ہیں سر، آپ اچھے انسان ہیں، بہت اچھے۔ آپ جیسے انسان کا ساتھ کسی خوش قسمتی سے کم نہیں۔ لیکن آپ کی والدہ، بالاج نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار انیا نے محسوس کیا کہ اس لمس میں کوئی تحفظ چھپا ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، تم صرف ہاں کہہ دو، باقی سب میں دیکھ لوں گا، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں پائے گا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس وقت سب بھول کر صرف اتنا یاد رکھو، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میری ماں کون ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، سب بھول جاؤ۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ انیا نے سر جھکا لیا، اس کے گال پر آنسو بہہ کر ٹھہر گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور بہت دھیمی آواز میں اس نے کہا، ہاں، میں شادی کروں گی آپ سے۔ آپ جیسے انسان کو انکار کرنا توہین ہے۔ بس میں آپ کی والدہ سے پریشان ہوں۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی، ہر جذبے کو سمجھتی تھی۔ بالاج ایک امیر انسان ہی نہیں بلکہ بہت نیک انسان تھا۔
وہ چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ بالاج کے چہرے پر جیسے پوری دنیا کی روشنی اتر آئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری یہ ہاں میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ تم نے انکار کر کے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی۔ جبکہ وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ اس پل وہ سب بھول چکی تھی، شگفتہ بیگم کے رویے، ان کا انداز۔ اگر ابھی اسے کچھ یاد تھا تو صرف اپنی خوشیاں اور اپنا بہترین مستقبل۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو اور دو لوگوں کے درمیان باندھا جانے والا ایک نیا وعدہ طے رہا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ ایک فیصلے کے لمحے کی حقیقت تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ بالاج خاموشی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ راہداری میں لگی مدھم روشنی نے سایوں کو لمبا کر رکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کتاب کے صفحے پلٹنے کی آواز سنائی دی۔ شگفتہ بیگم اپنی مخصوص دھاری دار شال کندھوں پر ڈالے بستر کے سائڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی نظر بیٹے پر پڑی، ان کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی تھیں۔ وہ قدرے غصہ سے بولی، بالاج۔ ان کی آواز میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ آج ہمارا فیملی ڈنر تھا۔ میں نے صاف کہا تھا تمہاری خالہ اور اس کی بیٹی آ رہی ہیں، پھر بھی تم ٹائم پر نہیں پہنچو۔ مجھے کتنی شرمندگی برداشت کرنی پڑی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو زمل صرف تمہارے لیے آتی ہیں۔ اسے تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا پسند ہے، لیکن تم آئی ہی نہیں۔ کتنی غلط بات ہے تمہاری۔ بالاج دروازے کے پاس ہی چند لمحے کھڑا رہا۔ اسے کچھ اندازہ تھا یہ گفتگو خوشگوار نہیں ہوگی، مگر پھر بھی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے قریب آ کر رک گیا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، امی میں یہاں آپ کی شکایات سننے نہیں آیا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ امید ہے کہ فی الحال آپ اپنی بہن اور ان کے خاندان کو پیچھے رکھ کر صرف اپنی اولاد کی بات سنیں گی، اور زمل سے کہے مجھ سے فاصلہ رکھا کرو، وہ کچھ زیادہ ہی اوور ہے، مجھے بالکل نہیں پسند۔ شگفتہ بیگم نے تیزی سے کتاب بند کر دی۔ آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں تم پر ہی دھیان دے رہی ہوں، اسی لیے تو بلایا تھا۔ میں بھی جانتی ہوں تمہارے فیصلے ہمیشہ اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، اور رہی زمل کی بات، اچھی لڑکی ہے، تم کیوں نہیں سوچ لیتے اس کے بارے میں؟ وہ طنز بھرے لہجے میں بولی، زمل ایک لالچی لڑکی ہے، میرا منہ نہ کھلوائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بالاج قریب آیا، ان کے بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ بڑے تحمل سے ان کی ہاتھ سے کتاب لے کر ٹیبل پر رکھ دی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، امی پلیز بس ایک بار میری بات پوری سن لیں۔ فی الحال چھوڑ دیں خاندان کی ٹینشن، صرف اپنے بیٹے کو دیکھیں پلیز۔ شگفتہ بیگم نے ناگواری سے ہاتھ باندھ لی۔ ہاں بولو، کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی بہن کے خلاف چلی جائیں؟ یہ ممکن کب تھا؟ مگر اولاد کو بھی مایوس نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کا سب کچھ ان کا بالاج ہی تھا۔ شوہر کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ بالاج نے گہری سانس لی۔ امی میں آپ سے کوئی الٹی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی بات کو گھماؤں گا۔ میں آپ سے سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے اپنی پی اے انیا مبین کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اسے پرپوز بھی کر دیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی بھی پہنا چکا ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے آپ سے کچھ بھی چھپانا پسند نہیں ہے۔ یہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے اور میں یہ فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق لینا چاہتا ہوں۔ شگفتہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کیا؟ وہ ایک لمحے کو تقریباً چیخ پڑی، ہوش میں ہو؟ وہ لڑکی ایک آفس سیکرٹری؟ بالاج حد ہو گئی ہے، اس لڑکی کے علاوہ تمہیں کوئی اور نظر نہیں آئی؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ زندگی میں ہزار لڑکیاں پڑی ہیں، یہ لڑکی ہی کیوں؟ زمل کو دیکھو، کتنے رئیس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خوبصورت ہے، تمیزدار ہے، تمہارے ساتھ بزنس بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں سوچو، یہ انیا کہاں سے آ گئی؟ آج کے دور میں محبت نہیں دیکھی جاتی بالاج سکندر، آج کے دور میں صرف فائدہ دیکھا جاتا ہے، اور زمل ہمارے لیے ایک بہترین فائدہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے باپ کی اتنی بڑی کمپنی ہے، تمہارے دن بدل سکتے ہیں، کچھ خیال کرو۔ بالاج نے اس غصے کو نظر انداز کیا جیسے وہ پہلے سے تیار تھا۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کسی بھی طرح کے فائدے کو نہیں دیکھنا، میرے پاس جو ہے میں اس میں بے حد مطمئن اور خوش ہوں۔
امی، وہ غریب ہو یا امیر، میرے لیے بات اہم نہیں ہے۔ وہ اچھی لڑکی ہے، باشعور، ذمہ دار، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے سمجھتی ہیں اور میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ شگفتہ بیگم نے ناک چڑھا لی تھی۔ میں نے تمہاری خوشی کے لیے تمہاری شادی ایک بڑے اور باعزت خاندان میں سوچ رکھی ہے، اور تم ایک عام چھوٹے گھرانے کی لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بالاج نے انتہائی نرم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، امی، ایک بار اسے مل کر دیکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کل اس کے گھر چلیں، اس کا ہاتھ مانگنے اور ساری زندگی کے لیے اسے میرا کر دیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں آپ سے بہت امیدیں رکھتا ہوں، ایک آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں۔ شگفتہ بیگم کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ ہرگز نہیں، میں نے ابھی سے انکار کر دیا ہے، اسی لیے بہتر ہوگا مجھے بخش دو، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بالاج سیدھا بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش ضرور تھی مگر انداز فیصلہ کن تھا۔ امی، میں رخصت ہو کر نہیں جاؤں گا، وہ رخصت ہو کر میرے گھر آئے گی، اور میری زندگی کا فیصلہ میں کروں گا، وہ نہیں۔ شگفتہ بیگم نے اسے گھورا۔ تم تو جیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو۔ خاندان کیا سوچے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ تو خیال کرو، تمہاری ایک عزت ہے باہر، مجھے لوگوں کی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کے فیصلے کی ضرورت ہے۔ بالاج نے ان کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ بالاج، یہ میری زبان ہے، میں نے کہا نہیں تو نہیں۔ وہ لمحہ چند ثانیوں کے لیے سنگین ہو گیا، کمرے کی فضا بھاری ہو گئی تھی۔ بالاج نے آہستہ سے کہا، امی، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میری خوشی کو اپنے فیصلوں پر ترجیح دے دیں۔ مجھے بس اتنا سہارا چاہیے کہ آپ ساتھ ہیں، باقی سب میں کر لوں گا۔ شگفتہ بیگم کچھ لمحوں تک اسے تیز نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر جیسے بادلوں میں کہیں سے درار پڑ گئی، وہ زبردستی ضبط کرتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے، کل چلیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ میری مرضی کے خلاف ہوگا۔ میرا غصہ بھی ختم نہیں ہوا اور مجھ سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنا۔ بالاج نے پہلی بار قدرے اطمینان سے سانس لی۔ اس نے صرف سر جھکا کر کہا، شکریہ امی، بس یہی چاہیے تھا۔ مجھے امید ہے آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ شگفتہ بیگم نے رخ موڑ لیا مگر ان کی آنکھوں میں ابھی تک ناپسندیدگی کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ غصہ ابھی بھی ان کی ناک پر چڑھا تھا اور یہ طے تھا کہ آنے والا دن آسان نہیں ہوگا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی دھوپ سڑک پر یوں پھیلی تھی جیسے ہر چیز کو بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔ گاڑی درمیانے درجے کے گھر کے سامنے آ کر رکی۔ گیٹ کے اوپر ہلکی سی پینٹ کی جھڑیاں، چھت پر لگے دو چھوٹے پرندوں کے پنجرے، دروازے کے ساتھ رکھا ہوا ایک پودا جو بہت زیادہ مگر خیال سے رکھا گیا لگ رہا تھا۔ بالاج نے گاڑی بند کی تو شگفتہ بیگم نے اپنی طرف منہ پھیر لیا۔ ان کے ہونٹوں پر ناگواری واضح تھی۔ بالاج ہولے سے بولا، امی پلیز اندر جا کر کوئی بدتمیزی نہیں، میں اسے بہت چاہتا ہوں، خدا کے لیے۔ وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، مجھے مت بتاؤ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، بہتر ہوگا مجھے میرے طریقے سے ہینڈل کرنے دو۔ بالاج نے ہار مانتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ بالاج نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے مبین صاحب موجود تھے۔ عمر 50 کے قریب، سادگی سے تیار ہوئے، چہرے پر وہی گھریلو آدمیوں والی نرمی اور تھکن۔ بالاج فوراً آگے بڑھا، جھک کر سلام کیا۔ اسی لمحے پیچھے سے شگفتہ بیگم طنزیہ لہجے میں بولی، اور کتنے جھکو گے؟ کیا اب سسر کے پاؤں بھی چھوؤ گے؟ سیدھے کھڑے ہو کر سلام کرو۔ بالاج نے جیسے کوئی سنا ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کر مبین صاحب سے گلے ملا۔ مبین صاحب تھوڑا جھین پہ، پھر نرمی سے بولے، ارے نہیں بیٹا، آئیے اندر چلیں۔ شگفتہ بیگم منہ بنا کر آگے بڑھتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ انہیں سیدھا ڈرائنگ روم میں لے جایا گیا۔ کمرہ بہت زیادہ تھا۔ ایک صاف ستھرا صوفہ، ایک چھوٹی میز پر 2 گلاس اور پانی کی بوتل رکھی ہوئی، دیوار پر ایک ہی خاندان کی تصویر لگی تھی۔ شگفتہ بیگم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تنقیدی نظروں سے سب کچھ جانچتی رہی۔ چند لمحوں بعد انیا کی والدہ سدرا بیگم اور خود انیا اندر آئی۔ انیا نے سر جھکا کر سلام کیا اور فوراً آگے بڑھنے لگی تھیں کہ شگفتہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں اتنی تکلفات کی۔ لہجہ صاف ناگوار تھا۔ انیا جھنیک کر خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ سدرا بیگم نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا
لیجیے، تھوڑا پانی پیجیے، دوپہر کی گرمی بہت ہے آج۔ شگفتہ بیگم نے گلاس کو چھوا بھی نہیں، صرف ایک گہری نظر ڈال کر اسے میز پر واپس رکھ دیا۔ پھر بڑے اعتماد اور سخت لہجے میں مبین صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کو پھنسا لیے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا جائے، ورنہ حد سے زیادہ باتیں ہونے لگتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت عزت ہے۔ معاشرے میں اگر ذرا بھی نام آپ کی بیٹی کی وجہ سے خراب ہو گیا تو بلا وجہ ہمارے بزنس میں بھی بہت نقصان ہو جائے گا۔ بالاج فوراً چونکا اور گڑبڑا کر بولا، امی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بیچ میں مت بولو۔ وہ غصے سے قدم آگے بڑھا کر بولی تھی، بڑے بات کر رہے ہیں، تم یہاں بولنے کا حق نہیں رکھتے۔ کمرے کی فضا لمحے بھر کو خاموش ہو گئی تھی۔ سدرا بیگم نے بڑی نرمی سے کہا، شکریہ بہن جی کہ آپ یہاں آئیں، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ دونوں کے فیصلے کو عزت ملے۔ ہمیں آپ کا بیٹا بہت پسند ہے، انسانیت، اخلاق سب کچھ دیکھا ہے اس میں۔ شگفتہ بیگم طنزیہ ہنسی، ہاں ظاہر ہے، اتنا رئیس زیادہ ہو تو کون انکار کرتا ہے۔ خیر، کیا ہم آپ کی طرف سے ہاں سمجھیں؟ مبین صاحب نے سر جھکا دیا۔ ہاں بہن جی، اگر بچوں کی خوشی اسی میں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بہت ہی سادہ لوگ تھے۔ شگفتہ بیگم کے طنز و طعنے سمجھ رہے تھے لیکن کچھ بولے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، شگفتہ بیگم فوراً بولی، اسی مہینے کی آخری تاریخ طے کر لیتے ہیں۔ میں چند قریبی مہمانوں کے ساتھ آؤں گی، سادگی سے نکاح کر لیں گے، ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے، کوئی مسئلہ؟ مبین صاحب آہستہ سے بولے، جی نہیں، کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا مناسب سمجھیں، ہم آپ کے فیصلے میں راضی ہیں۔ انیا کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کے ماں باپ اس کی خوشی کی خاطر کس حد تک جھک رہے تھے۔ اس نے بالاج کو شکوے کی نظروں سے دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا گئی تھی۔ بالاج نے حیرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ شگفتہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی، تو بس ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ سدرا بیگم نرمی سے بولی، چائے تو پی لیجیے، تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، شگفتہ بیگم نے فوراً کاٹ کر کہا۔ بالاج نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، امی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بھی روک دیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو میں اس طرح کے ماحول کی عادی نہیں ہوں، میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر ناگواری اور ناک کے اوپر چڑھا وہ مخصوص غرور ابھی تک جم کر دوں۔ دوسری طرف سدرا بیگم اور مبین صاحب خاموش شکر گزاری کے ساتھ دروازہ تک آئے۔ انیا نے ایک بار نظریں اٹھا کر بالاج کو دیکھا اور اسے وہی یقین نظر آیا جس کے ساتھ آج وہ چل کر آیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو دونوں گھروں کی فضا ایک دوسرے کے برعکس تھی۔ ایک طرف شدید تحفظ، نرمی، ہچکچاہٹ، دوسری طرف غرور، غصہ اور برداشت سے بنی ہوئی انا۔ لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اور اس فیصلے کی کشمکش ابھی شروع ہوئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ شگفتہ بیگم کے لاکھ احتجاج کے باوجود نکاح کا دن آن پہنچا تھا۔ مبین صاحب کے گھر میں آج ایک الگ ہی رونق تھی۔ صحن میں سفید لائٹس کا ایک ہلکا سا جال بچھا ہوا تھا، دیواروں پر گلاب کی پتیاں بکھری تھیں اور محلے کی عورتیں دروازے کے قریب کھڑی خوشی کے ساتھ ہلکی ہلکی باتیں کر رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں کرسیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں مگر پھر بھی جگہ کم محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بچے ایک کونے میں بیٹھ کر کھانے کے انتظار میں شور مچا رہے تھے۔ بارات آ چکی تھی، باراتیوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ بالاج سیاہ شیروانی میں سنجیدہ اور پراعتماد لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ شگفتہ بیگم اپنی روایات کے مطابق غرور اور ناگواری دونوں ساتھ لیے کھڑی تھیں۔ جیسے وہ بیٹھی انہوں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ چھوٹی چھوٹی کرسیاں، دیواروں پر سادہ تصویریں اور فرش پر بچھے ایک معمولی سے قالین کو دیکھ کر ہولے سے منہ بنایا۔ بالاج نے ابھی بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی تھی کہ وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں بولی، یہی گھر تک کیا؟ یہاں بارات بٹھانے کی جگہ تک نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے مہمان کتنے پریشان ہو رہے ہیں، یہ صوفے دیکھو، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ آخر کیا سوچ کر تم نے یہ خاندان چنا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تمہارے لیے اتنے اعلیٰ رشتے موجود تھے، پھر یہ لڑکی ہی تمہیں کیوں پسند آئے جس کا معیار ہم سے بالکل مختلف ہے؟ بالاج نے فوراً ان کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لے کر آہستہ سے کہا، امی پلیز، آج کچھ نہیں کہیں، مہمان ہیں، مولوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، دلہن آنے والی ہے، خدا کے لیے آج کے دن میری خوشی کے لیے تھوڑا سا تحمل رکھیں۔
ولیمہ ہم کھلے حال میں کر رہے ہیں نا، بس ابھی خاموش رہیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کسی کی اس طرح سے بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ منہ پھیر کر رہ گئی تھی، جیسے چپ رہنے پر خود پر احسان کر رہی ہو۔ کمرے میں ایک دم سے ہلکی سی سرگوشی پھیلی تھی، عورتیں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد پردے کے پیچھے سے 2 لڑکیاں نمودار ہوئیں اور ان کے درمیان انیا تھی، سرخ جوڑے میں سجی، سادہ سا میک اپ، ماتھے پر ٹیکا اور نظریں جھکائے، قدم سنبھالے سنبھالے چلتے ہوئے سامنے آ کر رک گئی۔ بالا جو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے اس نے بہت دنوں کے انتظار کے بعد ایک حقیقت قبول ہوتے دیکھ لی ہو۔ انیا کو اس کے برابر میں بٹھایا گیا، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے قریب تھے۔ بالاج نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انیا کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے کتاب کھولی اور گہری آواز میں بولی، اجازت ہے، نکاح شروع کریں۔ مبین صاحب نے سر جھکا کر کہا، جی مولوی صاحب، شروع کریں۔ مولوی صاحب نے انیا کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ انیا بنت مبین احمد، آپ کا نکاح بالاج سکندر ولد عثمان سکندر سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے ایک جملے کے ساتھ جیسے انیا کے دماغ میں ہر تصویر تیزی سے چلی تھی۔ گھر کے وہ دن جب وہ ذمہ داریوں میں کھو گئی تھی، وہ دفتر کا پہلا دن جب وہ گھبرا رہی تھی، وہ لمحہ جب بالاج نے پہلی بار اس کی فائل ٹھیک کی تھی، جب بارش میں وہ اسے چھتری تھما کر بولا تھا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اور پھر شگفتہ بیگم کا تیز لہجہ، ان کی آنکھوں میں نفرت، وہ سب سامنے سے گزرا۔ وہ لمحہ صرف ایک جواب کا نہیں تھا، وہ لمحہ اپنی خواہش، اپنے مستقبل اور اپنے خوف سے لڑنے کا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، تھوڑی نیچے کی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب دوبارہ بولے، انیا بنت مبین احمد، آپ کا نکاح بالاج سکندر سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ہونٹ بھینچ کر دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا۔ اس وقت اس کی آواز میں لرزش کم تھی، فیصلہ زیادہ تھا۔ قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب نے بالاج کی طرف دیکھا، بالاج سکندر ولد عثمان سکندر، آپ کا نکاح انیا بنت مبین احمد سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بالاج کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے صاف اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ تینوں بار اس کا جواب اسی پر اعتماد لہجے میں آیا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی رہی تھی، پھر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مبارکبادیں سرگوشیوں میں گردش کرنے لگی تھیں۔ انیا نے پہلی بار نظر اٹھا کر بالاج کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا، اور اسی یقین میں انیا نے پہلی بار اپنے مستقبل کی جھلک دیکھی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد شگفتہ بیگم ایک لمحہ نہیں رکیں گی۔ مبین صاحب کے لا کہنے کے باوجود انہوں نے کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا تھا، اور بارات اور دلہن کو لیے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ گھر میں اس کا استقبال بہت ہی خوبصورت طریقے سے بالاج نے کروایا تھا، لیکن خاندانی رسومات ادا نہیں کی گئی تھی۔ اندر داخل ہو کر اسے سیدھا بالاج کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، دیوار پر لگے مدھم پیلے بلب کی روشنی ہلکی ہلکی روشنی پھیلا رہی تھی۔ تازہ گلاب کی خوشبو ہوا میں تہلیل تھی۔ بیڈ پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں، مگر بے تکلف انداز میں، جیسے کسی ہوٹل کے کمرے جیسی سجاوٹ نہیں، بلکہ ایک گھر کا ذائقہ رکھتی ہوئی۔ انیا اپنے بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دھیمی جھنکار پیدا کر رہی تھیں۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ جیسے پورا کمرہ اس کی دھڑکنوں سے لرز رہا ہو۔ رخصتی کے بعد کے لمحات، ڈھول، رونے کی آوازیں، گھر والوں کے چہرے، سب ایک فلم کی طرح ذہن میں گھوم رہے تھے۔ اسی لمحے دروازہ بہت آہستگی سے کھلا۔ بالاج اندر آیا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں میں ہلکی نمی اور چہرے پر تھکن اور خوشی کا عجیب سا امتزاج لیا۔ وہ لمحہ بھر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں میں کوئی اجنبیت نہیں تھی، بلکہ جیسے وہ پہلے ہی اسے جانتا ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، مجھے تو امید نہیں تھی کہ تم عشر کی دلہن بن کر بیٹھو گی۔ انیا مزید سمٹ گئی، گھونگھٹ اس کے چہرے کے گرد تھا، سانس بھی بھاری لگ رہی تھی۔ بالاج قریب آ کر بیٹھا، بیڈ ہلکا سا چرمرایا۔ اس نے بڑی آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھایا۔
انیا نے نظریں مزید جھکا لیں۔ گھبراؤ نہیں، اس کی آواز نرم تھی، بہت دھیمی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہا، اور نہ ہی کچھ ایسا کروں گا جس سے تم ڈرو۔ وہ ایک لمحے اسے دیکھتا رہا، جسے ہر لفظ سوچ سمجھ کر بول رہا ہو۔ کھانا کھایا تم نے؟ میں نے دیکھا تھا تم نے فنکشن میں کچھ نہیں کھایا، بھوک تو لگ رہی ہوگی۔ انیا نے سر ہلایا۔ نہیں، بھوک نہیں۔ بالاج خاموش رہا، پھر اس نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، آہستگی سے، جیسے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل بے حد معصوم پھول کی مانند۔ وہ اس کی بات میں مزید شرما گئی تھی، مگر پھر جیسے ہمت جمع کر کے بولی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ بالاج سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں کہو۔ آپ کی والدہ، وہ شادی سے خوش نہیں ہیں۔ پورے فنکشن میں انہوں نے ہمیں… بالاج نے جلدی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ایک بات سنو، میں اپنی ماں کے بارے میں کوئی شکایت نہیں سن سکتا۔ تمہیں مجھ سے شکموں کا حق ہے، جتنا چاہو بولنا، لیکن میری ماں… اس کا لہجہ نرم مگر فیصلہ کن تھا۔ وہ میری زندگی کی سب سے اہم عورت ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی انہیں اپنے دل میں جگہ دو۔ جو ہو گیا اسے رہنے دو، ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ وعدہ؟ انیا چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ بالاج نے اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لی۔ میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا، اور میں انہیں بھی ناراض نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک چیز ضرور کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ جیسے کسی بچے کی طرح خوش ہو کر تم پر اپنا حق جتا سکتا ہوں کہ تم میری ہو اور میں تمہارا۔ پھر وہ اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا نیلے مخمل میں لپٹا باکس نکال لایا، انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ یہ پہلی چیز ہے جو میں نے دل سے تمہارے لیے لی ہے۔ اب وہ رکا، اس کا چہرہ انیا کے بالکل نزدیک تھا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آج اپنی بیوی کے قریب بیٹھ سکوں، جیسے ایک شوہر بیٹھتا ہے؟ کیا اس کے نزدیک اس کو… انیا نے نظریں جھکا لی، اس کی سانسیں لرزیں، کوئی لفظ نہیں نکلا، مگر جواب واضح تھا۔ بالاج نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، وہ خاموشی جو خوف کی نہیں، ایک نئے سفر کے آغاز کی ہوتی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اگلا دن نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد اسے پارلر بھیج دیا گیا تھا، اور اب وہیں سے تیار ہو کر وہ ہال پہنچ چکی تھی۔ ہال روشن مگر پرسکون تھا۔ دیواروں پر سفید اور سنہری روشنیوں کی لڑیوں کی چمک دلکش تھی۔ مہمان گفتگو میں مصروف تھے، مگر انیا کا دل اندر ایک گڑبڑ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ برائڈل روم کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو اور پرفیوم کی مہک اس کے اعصاب پر مزید دباؤ ڈال رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکا سا کجلا، بال دلہنوں کی طرح نہیں بلکہ ایک نفیس سے بندش میں ترتیب دیے ہوئے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور بالاج اندر آیا۔ یہاں کیوں ٹھہرایا مجھے؟ وہ جلدی سے بولی۔ مہمان آ چکے ہیں، ہم باہر کیوں نہیں جا رہے؟ بالاج چند لمحے اسے دیکھتا رہا، قدم آہستہ رکھ کر اس کے پاس آیا۔ بس تھوڑا انتظار کر رہا تھا، تمہاری وجہ سے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اور ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھ کر دل رک جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کم وقت چل رہا ہے۔ آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ انیا لمحے بھر کو خاموش رہی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور اضطراب دونوں جھلک رہے تھے۔ آؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اب چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں ہال کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دونوں دروازے سے باہر نکلے، پورا ہال اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی تھی۔ انیا رک گئی تھی۔ یہ کیا؟ لیکن اسی لمحے ایک بڑی سی سپوٹ لائٹ ان دونوں پر پڑی۔ ہال روشن ہونے کی بجائے صرف وہ ایک روشنی میں موجود تھے۔ ان کے گرد ہزاروں چہرے، مگر خاموشی نے جیسے منظر کو روک رکھا تھا۔ انیا نے سہم کر بالاج کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھا۔ لال اور سفیدی لہروں والے پھولوں کی پتیاں اوپر سے برسنے لگی، جیسے ہر قدم پر کسی نے جشن کا اعلان کیا ہو۔ میوزک دھیمی رفتار میں بج رہا تھا، وہیں شادیوں والا بے شکل شور نہیں بلکہ ایک مدھر سا راگ۔ کچھ مہمان مسکرا رہے تھے، کچھ کے چہروں پر حیرت کی لہر، اور کچھ عورتیں باقاعدہ حسرت سے اسے گھور رہی تھیں۔ اسٹیج تک پہنچتے پہنچتے وہ لمحہ ایک جادو سا محسوس ہوا۔
بالاج نے انیا کی طرف دیکھا، پھر مائک پکڑا۔ میں بالاج سکندر۔ اس کی آواز مضبوط، صاف اور غیر رسمی تھی۔ ایک کمپنی کا پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود لوگ مجھ سے ہمیشہ ایک سوال کرتے تھے کہ مجھے مزید کیا چاہیے۔ زندگی نے جو چاہا سب دیا، جو مانگا ملا، جو کھویا واپس مل گیا، لیکن ایک خواہش تھی جو مجھے کبھی پوری ہونے والی نہیں لگتی تھی۔ حال پھر خاموش ہو گیا۔ انیا کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ میری پسندیدہ عورت ایک دن میری زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ اس بات کے ساتھ ہی وہ اچانک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ پورا حال ہلچل بھرے سرگوشیوں سے بھر گیا تھا۔ انیا ششدر رہ گئی تھی۔ بالاج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اور وہ عورت میری بیوی ہے، انیا بالاج سکندر۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو۔ تم سے پہلے کوئی نہیں، تمہارے بعد کوئی نہیں۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ تالیاں بجنے لگیں، پھولوں کی بارش بڑھ گئی تھی۔ خواتین اور مرد دونوں اپنے موبائل اٹھائے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ میوزک بلند ہو گیا تھا۔ آوازوں میں خوشی اور حیرت کا شور موجود تھا۔ انیا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ اپنے جذبات چھپا نہیں سکی۔ بالاج نے اٹھ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ باہر کی روشنیوں کے بیچ، شور کے بیچ، حسد، حیرت اور جشن کے بیچ اس کا دل پہلی دفعہ بے خوف ہوا تھا، جیسے پہلی بار اسے یقین آیا کہ یہ سفر اکیلے کا نہیں، ساتھ کا ہے۔ بتیاں مزید برس رہی تھیں، چراغ مزید روشن تھے، اور یہ منظر محبت اور فخر کے امتزاج سے بھرپور ایک یاد بن کر جم گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر زندگی اچھے امتحان لینے کو تیار کھڑی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ دونوں ہنی مون کے لیے دبئی روانہ ہو گئے تھے۔ جہاز رن وے پر رینگ رہا تھا۔ کھڑکی کے باہر دھوپ چمک رہی تھی۔ بادلوں کے اوپر اڑنے سے پہلے کا وہ ہلکا سا جھٹکا فضا میں موجود تھا۔ اندر ایئر کنڈیشنر کی سرد ہوا، کیبن کرو کی ہلکی آوازیں اور 2 ٹوک سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ماحول۔ انیا نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اپنا سر بالاج کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ٹریول بیگ اب سیٹ کے نیچے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، مجھے سمجھ نہیں آتا میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں آپ مجھے ملے ہیں۔ بالاج کے لبوں پر بہت نرم مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اپنے بازو سے اس کے کندھے کو تھوڑی سی گرفت میں لیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی یہی کہہ دوں کہ مجھے کون سی نیکی کے بدلے تم ملی ہو، اور پلیز ایسی باتیں نہیں کیا کرو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، اور بس قدرت نے ہمیں ملا دیا، اسی لیے فضول باتیں مت سوچا کرو۔ انیا نے کھڑکی کے پار دیکھا۔ جہاز اب فضا میں جھول رہا تھا۔ اندر نیچے دباؤ کا احساس اور ہلکا سا جھٹکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بس کبھی کبھی ڈر سا لگتا ہے، کہیں آپ مجھ سے دور ہو گئے تو میرا کیا ہوگا؟ بالاج اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے بولے، کچھ نہیں ہوگا، ایسا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اچھا میری طرف دیکھو اور مجھے یہ بتاؤ، ویسے ابھی جب ایئرپورٹ پر تم زمل سے مل رہی تھی وہ تم سے کچھ کہہ رہی تھی، میں نے واضح طور پر تمہارے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے دیکھے تھے۔ یہ سوال آتے ہی انیا کے چہرے کے تاثرات ذرا سے بدل گئے تھے۔ نہیں، بس ایسے ہی بول رہی تھی کہ اپنا خیال رکھو۔ بالاج نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم سیدھی ہو کر بیٹھو، یہ بات اتنی سادہ نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں تم بہت برداشت کرنے والی ہو، بہت، اور میں نے تم سے صرف ایک حد رکھی ہے، میری ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہو گی، کیونکہ وہ میری پہلی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر دنیا کا کوئی اور شخص تم سے کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو مجھے بتانا تمہارا حق ہے، اور میں تمہارے لیے سٹینڈ لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ انیا نے کان کھنچاتے ہوئے ہونٹ کاٹ کر نظریں جھکائیں۔ اس کی آواز اور نرم ہو گئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں شکایت نہیں کر رہی، نہ کرنا چاہتی ہوں۔ زمل شاید بس عجیب طرح برتاؤ کرتی ہے، جیسے میں نے اس کی کوئی چیز چھین لی ہو۔ کیا واقعی میں نے اس کا کچھ لیا ہے؟ بالاج نے گہری سانس بھری، اس کو دیکھتے ہوئے بولا، پریکٹیکل طور پر دیکھیں تو تم نے اس کی ایک چیز چھینی ہے۔ اصل میں زمل سے میری امی میری شادی کروانا چاہتی تھیں، لیکن وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ بھی نہیں پسند تھی۔ اس کی سوچ، اس کا انداز، وہ سب بہت غلط ہے، اس لیے وہ تم سے جلتی ہے، بلا وجہ تمہارے آڑے آنے کی کوشش کرتی ہے۔
انیا حیرت سے بولی۔ مجھے لگا وہ بھی میری بہنوں جیسی ہے۔ بالاج نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ الفاظ بہت نرم مگر خشک لہجوں میں ادا کی۔ نہیں، وہ تمہاری بہنوں جیسی نہیں ہے، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اور حقیقت میں یہی اس کی اوقات ہے۔ وہ چاہے تو بھی تمہارے برابر نہیں آ سکتی۔ انیا اس بار مکمل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں گانٹ لیا تھا۔ کھڑکی کے باہر بادلوں کا چھوٹا سا غبار دکھائی دینے لگا تھا۔ جہاز بلندی پر جا چکا تھا۔ بالاج نے اس کی خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ انیا سنو، میں نے تمہیں اپنی زندگی میں سب سے آگے رکھا ہے۔ زمل یا کوئی بھی اگر وہ تمہیں تکلیف دے ذرا سے بھی تو اسی وقت جواب دینا۔ اسے جگہ مت دو کہ وہ تم پر قدم رکھ کر گزرے، اور اس بات سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ بولوں گا۔ بس تم میری ماں کو جواب نہیں دو گی، باقی تم کسی کے ساتھ کچھ بھی کر گزرو، تمہارا شوہر تمہارے ہم قدم کھڑا ہوگا۔ انیا نے دھیرے سے کہا، میں لڑائی کرنا نہیں چاہتی، بہتر ہوگا آپ اپنے طریقے سے اسے سمجھا دیں۔ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، میں منہ لگوں گی تو بلا وجہ مجھے برا کہا جائے گا۔ بالاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسی لیے میں ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کیس میں کوئی صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف میری ماں وہ واحد حد ہے جو میں نے تمہارے لیے رکھی ہے، باقی ہر کسی کے لیے تم آزاد ہو۔ اس نے ہلکا سا سر جھکایا۔ ٹھیک ہے۔ بالاج نے اسے دیکھا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، دبئی ہماری پہلی منزل ہے، نہ زندگی کا آخری پڑاؤ، بس ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا، یہی کافی ہے۔ جہاز مسلسل اوپر بڑھ رہا تھا، روشنیاں مدھم تھیں، کھڑکی کے باہر بادل سمندر کی طرح دکھائی دیتے تھے، جیسے دونوں ایک نئی دنیا کی طرف سفر کر رہی ہوں، جہاں خوشی اور آزمائش دونوں ان کے انتظار میں ہوں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید بیت گئے تھے۔ آج وہ دونوں باہر کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، جب اچانک بالاج کے فون پر پاکستان سے فون آیا تھا کہ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور انہیں فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وہ دوسری کوئی بات سن ہی نہیں پایا تھا اور پہلی فلائٹ سے سیدھا پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ سیدھا ایئرپورٹ سے اسپتال کی جانب بڑھا تھا۔ ہاسپٹل کی سفید روشیں اور فلور پر پڑی ٹھنڈی روشنی انسان کو ایک عجیب سا احساس دیتی ہے، جیسے زندگی اور موت ایک ہی دیوار پر کھڑے ہوں۔ اس لمبے کاریڈور میں چلتے ہوئے انیا کے قدم کانپ رہے تھے۔ 5 گھنٹے کی طویل فلائٹ، پھر سیدھا ٹیکسی سے ہسپتال، اور اب یہ لمحہ جس میں صرف خوف تھا۔ سامنے ہی بینچوں پر سلمیٰ خالہ اور زمل بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی دونوں میاں بیوی قریب پہنچے وہ دونوں کھڑی ہو گئی۔ بالاج کی آنکھوں میں سرا سیمگی تھی۔ وہ تڑپ کر بولا، خالہ کیا ہوا میری امی کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز ڈری ہوئی تھی۔ سلمیٰ خالہ نے ہاتھ باندھ کر تنفر بنے انداز میں اسے دیکھا۔ اگر تمہیں اپنے ہنی مون سے فرصت مل جائے تو اپنی ماں کی طرف بھی دھیان دیا کرو، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور تمہیں تو اپنی بیوی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میری بہن کو دل کا دورہ پڑا ہے اور تم نخرے کر کے اپنی بیوی کو گھمانے لے گئے۔ بالاج نے تلخی سے سانس بھری مگر لہجہ پھر بھی مضبوط تھا۔ خالہ پلیز ایسی باتیں نہیں کریں، میں بھی پریشان ہوں، مجھے بتائیں امی کہاں ہیں؟ زمل نے منہ صحیح کرتے ہوئے آگے بڑھ کر نرم لہجہ اپنایا۔ امی بس چھوڑ دیں، ابھی یہ وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ پھر وہ اچانک انیا کی طرف دیکھ کر مصنوعی ہمدردی بھرے لہجے میں بولی، بھابھی آپ لوگ ابھی آئی ہیں، پریشان نہیں ہو، خالہ کی طبیعت اب کچھ بہتر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کل تک ڈسچارج ہو جائیں گے۔ بالاج تیزی سے پلٹا، وہ کس وارڈ میں ہے؟ میں ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ زمل نے اسے راستہ دکھاتے ہوئے کہا، ICU کی طرف، وہی سامنے رائٹ میں، لیکن ایک بات، خالہ کو آرام کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں ہی ان کے ساتھ رہوں گی، آپ دونوں بھی ان سے مل لینا۔ بالاج بات کا جواب دینے سے پہلے ہی لمبے قدموں سے وارڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ شاید دل رک نہ جائے۔ اگرچہ گفتگو ختم ہو گئی تھی مگر ہوا میں ابھی بھی سخت لہجے کی تلخی باقی تھی۔ بالاج کے جاتے سلمیٰ خالہ نے انیا کو گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور فیصلہ دونوں موجود تھے۔ یہ رنگینیاں اور لالی لپیٹ کر جو تم اپنی شوہر کے ساتھ ہنی مون منانے گئی تھی نا، اب ان سب چیزوں کو بھول جاؤ۔ میری بہن کا حال دیکھ رہی ہو، اگر اس کو کچھ ہوا نا تمہاری وجہ سے تو یاد رکھنا میں تمہیں بسنے نہیں دوں گی۔ انیا کا حلق خشک ہو گیا، وہ جواب بھی نہیں دے پائی تھی، بس اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی تھیں۔ سلمیٰ خالہ نے ایک اور کٹیلی نظر ڈالی اور تیزی سے وارڈ کی طرف جاتی رہی۔ اب صرف زمل رہ گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑی تھی مگر اس خاموشی میں عجیب سی چبھتی ہوئی تنزیہ ہنسی تھی۔
اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر انیا کے بالوں پر ہلکی نظر ڈالی۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ تمہاری انٹری کے بعد سے گھر میں سکون کب رہنے والا تھا؟ انیا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زمل نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کسی کی قسمت میں دخل دے دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی وارڈ کی طرف چلی گئی۔ انیا وہاں بینچ پر بیٹھ گئی، پیروں میں جان نہیں رہی تھی۔ اندر ایمبولینس کی بیپ کی آواز، ڈاکٹرز کی ہدایات، نرسز کے دوڑتے قدم، سب ایک الگ شور بن گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر بیٹھ گئی۔ دل میں صرف ایک دعا تھی، اللہ کرے کچھ نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے۔ اور پہلی بار اسے لگا یہ شادی صرف محبت کی نہیں تھی، امتحان کی بھی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے بیت گئے تھے۔ شگفتہ بیگم کے کمرے میں نیم تاریکی تھی، پردے آدھے کھلے تھے اور کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ ہوا میں دوائیں اور اینٹی سپیٹک کی ملی جلی سی بو تیر رہی تھی۔ وہ ٹرے ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ چلتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں کی چاپ دبیز کارپیٹ میں دب کر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شگفتہ بیگم تکیوں سے ٹیک لگا کر لیٹی تھی۔ بالوں میں سفیدی پرانی بیماریوں اور تھکن کی گواہ تھی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی اور بڑوں والی ناگواری ابھی بھی موجود تھی۔ وہ ٹرے سرہانے رکھتے ہوئے نرم آواز میں بولی، امی، میں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پرہیزی سوپ بنا دیا ہے، پلیز پی لیجیے۔ اس کی زبان سے لفظ لمبی نکلا تو خود اسے بھی کچھ چبھا۔ خود کو یاد دلایا کہ یہ صرف اس کا فرض نہیں، دل کا تقاضا بھی ہے۔ وہ ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ زور سے کھلا۔ پانی کے قطروں کی نمی سے زمل کی چوڑی دار آستینیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ تولیے سے ہاتھ خشک کرتی ہوئی باہر آئی اور ٹیکے انداز میں بولی، آپ دیر کر چکی ہیں، میں پہلے ہی سوپ لا چکی ہوں۔ اب آپ رکھ دیں یہ ٹرے، اور بہتر ہے اپنے کمرے میں ہی رہا کریں، آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ لفظ ضرورت ایسے لگا جیسے کسی نے پتھر مارا ہو۔ وہ لڑکھڑائی نہیں مگر آواز میں لرزش آ گئی تھی۔ زمل، یہ میری ماں کی طرح، ان کی خدمت کرنا میرا حق ہے۔ زمل نے طنزیہ ہنسی جیسے یہ جملہ اسے مذاقہ خیز لگا ہو۔ حق؟ اس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ آپ بھول رہی ہیں کہ آپ یہاں مہمان ہیں، بیوی ہیں، خدمت گار نہیں۔ خالہ کے معاملے میں حد سے نہ بڑھیں۔ شگفتہ بیگم نے اسی لمحے تکیے سے سر اٹھایا اور بھاری لہجے میں بولی، تمہارا حق صرف اتنا ہے کہ اپنے کمرے میں رہو۔ اگر اتنی فکر تھی تو میرے بیٹے کو لے کر دبئی کیوں گئی؟ ہنی مون منانا تھا نا؟ اب میرے سامنے وفادار بنتی پھر رہی ہو۔ وہ چپ رہی، گردن خود بخود جھک گئی تھی، دل جیسے کسی نے مروڑ کر رکھ دیا ہو۔ زمل نے ایک قدم آگے بڑھ کر پھر زہر اگلا، اور آج تو آپ نے مجھ سے بحث بھی کی ہے، آئندہ ایسی جرات مت کیجیے گا۔ اس گھر میں آپ کی عزت، آپ کی حیثیت اور آپ کا کردار ہم طے کریں گے، آپ نہیں۔ شگفتہ بیگم نے ٹھنڈی آواز میں آخری فیصلہ لکھ دیا تھا۔ تم یہاں رہی تو اچھا ہے، زبان مت کھولا کرو، اب نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ وہ چند لمحے دونوں کو دیکھتی رہی، ہوا جیسے رک گئی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر حلق میں الجھ گیا تھا، پھر ایک دھیمی سانس لیتے ہوئے ٹرے وہیں چھوڑ دی۔ قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے۔ دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ بہت تیز سنائی دی تھی۔ وہ باہر نکلی تو اس کے قدم خود بخود ٹھہر گئے تھے۔ راہداری میں خاموشی تھی۔ دیوار پر لگے بڑے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنسو نہیں تھے مگر آنکھوں کے پیچھے جلن ضرور تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی ساری نیکیوں، کوششوں اور محبتوں کو حقارت سے دھکا دے کر واپس اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا جیسے دل کے اندر سے آواز نکلی ہو، آخر میں کہاں کھڑی ہوں؟ بیوی، بہو، مہمان، یا بس ایک بے نام ضرورت؟ کوئی جواب نہیں ملا، صرف گھر کی دیواریں تھیں جو ہمیشہ کی طرح خاموش رہی تھیں۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 ہفتے مزید بیت گئے تھے۔ انیا کو اس کے کمرے کا ہی کر دیا گیا تھا۔ بالاج بھی شاہدی کر کے اسے جیسے بھول چکا تھا۔ بالاج آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گھر میں ایک عجیب سے سکوت کی کیفیت تھی۔ شگفتہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ہلکی سی عطر کی بو محسوس ہوئی۔ کھڑکی کے پاس وہ اپنی عام سی سفید چادر اوڑھے بیٹھی تھی، گود میں کھلی کتاب رکھی تھی۔ وہ اندر آیا تو انہوں نے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔
ان کے چہرے کے تاثرات میں ایک الجھن اور ناراضی کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ وہ بول پڑی، تمہاری بیوی ہمارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ تم نے بلا وجہ غریب گھر کی لڑکی اٹھا کر میرے سر پر بٹھائی ہے۔ اس نے کچھ حیران اور کچھ پریشان ہو کر پوچھا، امی ہوا کیوں ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس نے ایسا کیا کر دیا؟ شگفتہ بیگم نے گہری سانس لی مگر غصہ اور رنج چھپا نہیں سکے۔ کیا نہیں کرتی وہ؟ ہر وقت زمل سے لڑائی جھگڑا، ہر چھوٹی بات پر بحث۔ پتہ نہیں اس کو زمل سے کون سا بیر ہے۔ میں تھک گئی ہوں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ گھر میں سکون نام کی چیز نہیں رہی۔ وہ فوراً بولا، امی آپ جانتی ہیں زمل بھی کم نہیں ہے، دونوں کی انا ٹکرا جاتی ہیں، تھوڑا وقت دیں۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وقت؟ میں نے بہت وقت دے دیا، بس اب مزید برداشت نہیں ہے۔ تمہاری بیوی اسی صورت اس گھر میں رہ سکتی ہے جب میری ایک شرط مانے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے پوتا چاہیے، اس گھر کا وارث چاہیے۔ میں نے طے کر لیا ہے اس کے بغیر یہ گھر اس کی جگہ نہیں۔ اگر وہ ماں نہیں بن سکتی یا نہیں بننا چاہتی تو یہاں رہنے کا حق نہیں رکھتی ہے۔ اس کا دل جیسے رک سا گیا تھا۔ امی، اس نے دھیمی آواز میں کہا، شادی کو بھی 2 مہینے ہوئے ہیں، اتنی جلدی یہ باتیں کیوں؟ یہ کوئی سودا نہیں ہے کہ آج چاہا تو کل ہو جائے۔ وہ خفگی سے بولی، میں نے کہہ دیا، بس کہہ دیا۔ اب اس گھر میں میری خواہش چلے گی، مجھے اپنی نسل بڑھانی ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتی تو پھر مجھے اس گھر میں اس کی ضرورت نہیں۔ اور سن لو، وقت آنے پر اگر وہ نہیں بدلی تو میں تمہاری شادی زمل سے کروا دوں گی۔ اس نے جیسے بری طرح جھٹکا کھایا۔ امی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ زمل میری دوست ہے، بہن کی طرح ہے، اور انیا میری بیوی ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ میں اس سے خوش ہوں؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ خوشی؟ تمہاری خوشی میری سمجھ سے باہر ہے۔ تم سمجھتے نہیں ہو عورت کی اصل جگہ ماں بننا ہے۔ وہ اگر یہ نہیں سمجھتی تو پھر مجھے بھی اس کے لیے رحم نہیں آتا۔ کل ہی زمل نے بتایا تھا کہ وہ اسے ہر وقت ٹوکتی رہتی ہے۔ حد ہے، گھر کی عورت اگر گھر توڑنے لگے تو کیا فائدہ؟ وہ اٹھ کر ان کے قریب تر بیٹھ گیا، ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھا۔ امی پلیز، ہر بات زمل کی سنی سنائی پر مت چلے۔ میں دیکھ رہا ہوں انیا پورا دن آپ کے لیے کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، وہ صرف محبت چاہتی ہے، تھوڑا سا ساتھ، اسے وقت دیں۔ یہ دباؤ، یہ الفاظ کسی کا بھی گھر خراب کر دیں گے۔ شگفتہ بیگم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، یا وہ بدل جائے یا میں فیصلہ کروں گی۔ وہ بے بسی سے بولا، امی پلیز اس طرح بات نہیں کریں، آپ جانتی ہیں میں آپ کے بغیر ایک قدم نہیں چلتا، مگر اس معاملے میں آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ انہوں نے دوبارہ کتاب اٹھا لی تھی۔ بس بات ختم، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب فیصلہ تم دونوں نے کرنا ہے۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ کمرے کی فضا پر ایک گہری بھاری خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں کے درمیان کوئی اندھی دیوار کھڑی ہو چکی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ انیا اپنے کمرے میں بیٹھی چھت کو گھوٹتے بالکل اداس سی لگ رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازے کی ہلکی سی کھٹ کھٹ نے اس کے خیالات کو توڑا اور بالاج خاموشی سے اندر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی نے انیا کو اچانک ہوش دلا دیا تھا۔ وہ سیدھی ہو گئی اور کچھ لمحے اپنی جگہ پر جکڑی رہی تھی۔ بالاج آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر اور محبت دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ نرم لہجے میں بولا، کیا ہوا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ انیا نے سر ہلایا مگر بولی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی بھی جھلک رہی تھی۔ بالاج نے قدم آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹھ جاؤ، بات کرنی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم ہر وقت مجھ سے بھاگتی کیوں رہتی ہو؟ انیا آہستہ آواز میں بولی، میں بھاگ رہی ہوں یا آپ بھاگ رہے ہیں؟ آج ہماری شادی کو پورے 3 مہینے بیت گئے ہیں، لیکن آپ کو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ بالاج نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں سنجیدگی لے کر بولا، ایسا کیا ہو گیا ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ انیا نے جھنجھلا کر کہا، مجھے کچھ نہیں کہنا، میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی مگر بالاج نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رکو، تم نہیں جا سکتی، میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اگر میں انہیں نہیں دیکھوں گا تو کتنی غلط بات ہوگی۔ میرے پاس تو ان کے سوا اور کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، میرے والد نہیں ہیں، میرے بہن بھائی نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں عاجزی اور درد کی آمیزش تھی۔
انیا نے آنکھیں جھکائیں اور زور سے بولی، میں ہر بات کو مانتی ہوں۔ آپ کی ماں مجھے 100 باتیں سنائے سر آنکھوں پر، کیونکہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ لڑکی زمل، وہ کون ہوتی ہے مجھے باتیں سنانے والی؟ مجھے یہ کہنے والی کہ میں اس گھر میں چند دن کی مہمان ہوں، جو اس گھر پر راج کرے گی وہ آپ کی بیوی بنے گی۔ آج صبح ہی اس نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی، آپ نے مجھے بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے، مجھے بس کمرے تک محدود کر دیا ہے۔ میں انسان ہوں بالاج، میں نے آپ سے شادی کمرے میں شاپیس بننے کے لیے نہیں کی تھی۔ بالاج نے اسے نرمی سے اپنے پاس بٹھایا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہوئے ہیں، ملازم نے مجھے بتایا ہے، لیکن اب خاموش ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ انیا نے سر ہلا کر اعتراف کیا، مگر پھر بھی دل میں غصہ اور اداسی کی ایک چھوٹی سی لہر تھی۔ بالاج نے آہستہ سے اس کے کندھے پر رکھا، میں معافی مانگتا ہوں کہ تمہیں ایسا محسوس ہوا، تمہاری عزت اور تمہاری خوشی میری زندگی میں سب سے اہم ہے۔ تمہیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم ایسے اس گھر کی مہمان ہو۔ آج سے میں تمہارے ہر احساس کا خیال رکھوں گا، ہر غصے کو سمجھوں گا، اور تمہیں اپنی محبت کے سوا کبھی کوئی دھچکا نہیں دوں گا۔ انیا نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر سر جھکایا۔ بالاج نے اپنے بازو اس کی گرد مضبوطی سے لپیٹ دی، اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اب تم کہیں نہیں جا رہے، یہ گھر تمہارا ہے، یہ زندگی ہماری ہے، ہر خوشی ہر غم میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تمہیں بس یہ یاد رکھنا ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ انیا نے بالاج کے سینے سے سر لگا کر آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں اور مجھے یقین ہے آپ ایسا کرو گے۔ بالاج نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لینے لگا تھا۔ وہ اپنی ماں کی بات وہ بھی نہیں ٹال سکتا تھا، اسے اب اس گھر کا وارث چاہیے تھا۔ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ دھیرے دھیرے وہ تمام حدود پار کرتا جا رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے انیا بھی حیران ہوئی تھی، مگر خاموشی سے اپنے شوہر کا ساتھ دینے لگی تھی۔ 3 مہینے بعد اللہ نے اگلے مہینے ہی انہیں خوشخبری سنا دی تھی۔ آج اس کی پریگننسی کو 3 مہینے بیت گئے تھے۔ انیا سیڑھی کے کنارے کھڑی تھی، حاملہ پیٹ تھوڑا سا سامنے نکلا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو نرم انداز سے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ دھوپ کی نرم شعاعیں اس کے بالوں پر پڑ رہی تھیں اور کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے ایک ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً سر گھما کر دیکھا تو سامنے زمل کھڑی تھی، آنکھوں میں خون کی سرخی کے ساتھ غصہ اور حسد جھلک رہا تھا۔ زمل کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے بولی، بہت شوق ہے نا میری جگہ حاصل کرنے کا؟ ماں بننے والی ہوں، بہت خوش ہو رہی ہوگی کہ اس گھر پر حکومت تمہاری ہوگی۔ میرا بالاج مجھ سے چھین لیا جائے گا، میری خالہ کا پیار تم سے لے لیا جائے گا۔ آج میں تمہارا قصہ ختم کر دوں گی۔ وہ یہ کہتی انیا کی طرف بڑھی اور دھکا دینے والی تھی۔ انیا کے قدم رک گئے، مگر اس سے پہلے ہی شگفتہ بیگم کی کمان کی طرح کی آواز کمرے میں گونجی، خبردار زمل، جو تم نے میری بہو کو ہاتھ لگایا، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ دونوں عورتیں بے اختیار پلٹیں، نیچے دیکھی تو شگفتہ بیگم لاٹھی کے سہارے کھڑے تھیں، ان کی آنکھوں میں سختی اور عزم جھلک رہا تھا۔ انیا فوراً نیچے اتر گئی، سانسیں تیز ہو رہی تھیں مگر خوف زدہ نہیں تھی۔ شگفتہ بیگم نے زمل کو کڑا انداز میں دیکھا اور بولی، مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا کہ تم اس گھر میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اس حد تک پہنچ جاؤ گی کہ ایک عورت جو ماں بننے والی ہے اسے دھکا دو۔ زمل نے غصے میں لب کھولے، آپ زیادہ بھولی مت بنے، آپ خود میرے ساتھ سازشیں کرتی تھیں، شگفتہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ باتیں اور تھیں، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ میں نے پہلے ہی تمہیں منع کر دیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری بہو حاملہ ہے، میرے گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں اور میں اپنے بیٹے کا گھر برباد نہیں کروں گی۔ اس لمحے اوپر سے بالاج اترا اور زمل کا بازو تھام کر بولے، بس نکل جو یہاں سے، تم پہلے ہی قابل نہیں ہو کہ اس گھر میں تمہیں رکھا جائے۔ وہ دونوں ماں بیٹے اس کی سازشوں سے واقف تھے، اسی لیے فوراً حاضر ہو گئے تھے۔ زمل بولی، بالاج، تمہاری ماں ایک سیاسی عورت ہے، اس نے تمہارے گھر کو کئی بار برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، بس بہانہ بنایا تھا۔ بالاج نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ بھی مجھے پتا ہے، اب زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟
تو میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہوں اور میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دوں گا؟ جاؤ۔ زمل گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ان سب کی آنکھوں میں عجز اور خوف کی آمیزش تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، قدم بھاری مگر مجبور۔ انیا نے دھیرے سے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی آنسو کی روشنی تھی۔ شگفتہ بیگم نے قدم بڑھایا، انیا کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور بولی، مجھے معاف کرنا، میں نے بلا وجہ تمہیں حقیر سمجھا، مگر اس گھر کو خوشی دینے والی تم ہی ہو۔ میں سب بھول چکی ہوں، بس یاد رکھو اب تم میرے گھر کو خوشیوں سے بھرنے والی ہو۔ بالاج بھی قریب آیا۔ اس نے انیا اور اپنی ماں دونوں کو اپنے گلے میں لگا لیا۔ وہ تینوں اس لمحے ایک دوسرے کی قربت میں ڈوب گئے تھے۔ دل کی دھڑکنیں سکون اور خوشی سے بھر گئیں۔ انیا نے سر تھوڑا سا جھکایا مگر چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ بالاج نے اسے سہارا دیتے ہوئے کہا، آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہمیشہ۔ شگفتہ بیگم نے آہستہ سے سر ہلایا اور بولی، ہاں یہ گھر تمہاری محبت، تمہاری خوشی اور تمہاری زندگی کے لیے ہے۔ آپ صرف سکون اور خوشی آئے گی۔ کمرے میں روشنی نرم تھی، باہر سے ہلکی ہوا چل رہی تھی اور تینوں ایک دوسرے کے گلے میں جکڑے ایک لمحے کے لیے وقت تھم سا گیا۔ سب کچھ خاموشی میں مگر دل کی دھڑکنوں میں بے حد محبت اور سکون کی گونج تھی۔ یہ لمحہ اس گھر کے لیے ایک نیا آغاز تھا جہاں غصہ اور حسد کے بادل چھٹ گئے تھے اور صرف محبت، اعتماد اور خوشی کی روشنی بچی تھی۔